بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دس از می وقار یونس اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، تندرست ہوں گے اور صحت مند بھی۔ ناظرین، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنا تاریخ بھول جاتے ہیں، یا ہم اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتے، یا ہم اپنے ماضی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے ہم اس کو بھولنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے کتابوں میں، اخباروں میں پڑھا ہوگا، یا آپ لوگوں نے کسی کے منہ سے سنا ہوگا کہ 1971 میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ یقیناً آپ لوگوں نے یہ سارے واقعات جو ہے نا سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے۔ 1971 میں جو ظلم، جبر، لاقانونیت تھی، جس کے نتیجہ یہ نکل آیا کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، یہ آپ سب لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ ناظرین، آج کل جو حالات چل رہے ہیں یہ 1971 سے بھی بدترین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ جی، یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ 1971 سے بھی بدترین صورت اختیار کر چکی ہے۔ آج میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف، جو کہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، اس کے 90% اراکین کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے۔ کس قانون کے تحت، کس بنیاد پر، کچھ پتہ نہیں ہے، بس اوپر سے آرڈر آئے ہوئے اور پیپر کینسل۔ ایسا تو نہیں چلتا ہے، ایسا تو انسانی معاشرے میں نہیں چلتا ہے، ایسا تو کسی جگہ پہ بھی نہیں چلتے۔ آپ لوگوں نے کسی جگہ پہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایسا جو ہے نا، ایسا تو مودی کے بھارت میں بھی نہیں چلتا ہے۔ ناظرین، پچھلے 16-17 مہینے آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف حکومت سے باہر ہوئی، تو جو ظلم اور جبر ہوا وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا۔ جب اس سے کام نہ بن سکا تو پھر جتنے بھی آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز دیکھی، کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر وہ کانفرنس آ کے کر لیتے ہیں۔ وہ اس سے جب کچھ نہ بن سکا تو پھر اراکین کو اٹھا کے غائب کرنا، ان سے نامینیشن پیپر چھیننا، ان کو عارض دفتر کے اندر جانے نہیں دینا، ان کو اندر سے اٹھا کے غائب کرنا۔ جب اس سے بھی کچھ نہ بنا تو پھر آگے تائید کنندگان اور تجدید کنندگان کو جو ہے نا زد و کوب کرنا، اس کو گھسیٹنا، اس کو عارض دفتر کے اندر جانے نہیں دینا۔ ان سب کچھ میں جب یہ ناکام ہوئے تو یہ دنگے فساد پہ آ گئے، اور یہ مکمل فرعونیت میں آ گئے، یہ کل عام فرعونیت کرنے لگے۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف، چونکہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، اس کے 90% اراکین کے پیپر ریجیکٹ ہوئے۔ اگر ہم جو ہے نا کمپیئر کر لیں، چلو ریجیکٹ ہوئے، کوئی منطق پیش کر لیتے، چلو مان لیتے، لیکن آپ دیکھ لو کہ نواز شریف وہ سزا یافتہ تھا، اس کے پیپر جو ہے نا ریجیکٹ نہیں ہوئے۔ مریم نواز، جو آج بھی اس کے اوپر سزا ہے، وہ آج بھی جو ہے نا سزا بھگت رہی ہے، اندر نہیں ہے باہر تو، لیکن ہے، اس کے اوپر سزا ہے، لیکن اس کے پیپر بھی منظور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو پچھلے پارلیمنٹ ہاؤس میں جتنے اراکین تھے، آج اس کے نامینیشن پیپر جو ہے نا وہ ریجیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کس منطق پہ ہو سکتے ہیں؟ کوئی منطق نہیں ہے، بس اوپر سے آرڈر آ جاتے ہیں، ریجیکٹ کر لو تو ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ لاقانونیت ہے، یہ اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون ہوتے ہیں اس سے جو ہے نا متضاد ہے۔ یہ اس کے تضاد میں جا رہے ہیں، یہ جتنے بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جس معاشرے میں، جس ملک میں، یا جس معاشرے میں، ملک میں یا قوم میں انصاف نہ ہو، وہ معاشرہ، ملک، قوم تباہ ہو جاتا ہے۔ جس سمت پہ ہم جا رہے ہیں، یہ یقیناً جو ہے نا بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر ہم جو ہے نا اس پر چپ سادھ لیں یا خاموشی اختیار کر لیں تو ہمیں بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ چاہے جتنے بھی جو ہے نا طاقتور کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے خلاف اٹھ کھڑا رہنا ہوگا یا اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، تب جا کے اس ملک کو ہم کسی سمت پہ لا سکیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جو قوم، جو معاشرہ، جو ملک انصاف نہیں کرتا، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔
لہٰذا مجھے آپ سب سے امید ہے، اور میں آپ سب کو درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ کم از کم، آپ چاہے جس پارٹی کو ووٹ دیں، نو ڈاؤٹ، نو ایشو، لیکن کم از کم آپ معاشرے کی بہتری کے لیے کم از کم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہم سب کا پاکستان ہے، چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے کیوں نہ ہو، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، اس میں لا قانونیت ایسا ہم چلنے نہیں دیں گے۔ یہ ایسا اگر ہم چلنے دیں گے تو ہمیں بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، آپ سب لوگ خوب جانتے ہوں گے کہ مغرب ہم سب پہ حکمرانی کرتا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے وہاں پہ انصاف، کیونکہ وہاں پہ انصاف بالکل فری میں مل جاتا ہے۔ وہاں پہ انصاف بالکل ایزی ہے، وہ چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے جانور ہو، سب کے لیے انصاف دستیاب ہے۔ تو وہ ملک، وہ ممالک ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ جس قوم میں انصاف نہ ہو ہو نہیں سکتا کہ وہ ترقی کر پائے، کیونکہ اگر ہم کوشش بھی کر سکیں تو یہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ یہ جس سمت پہ ہم جا رہے ہیں، یہ جو انصاف اور قانون سے بلاتر ہو کے ہم جو کردار نبھا رہے ہیں، یا جو کرتوتیں ہم کر رہے ہیں، یا جو ایک بند کمروں میں چند لوگ جو فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی ہم عوام کے خلاف جو ہے نا فیصلے کریں گے، یہ فیصلے کر کے ملک کو جو ہے نا بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ میں گارنٹیڈ کہتا ہوں، یہ نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ اگر آپ کے قوانین اللہ کے قوانین کے تضاد میں ہو تو وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ آج آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لا قانونیت ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انصاف میسر نہیں ہے، تو میں کیسے مان سکوں کہ پاکستان ترقی کر سکے گا؟ لہٰذا مجھے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ چاہے ووٹ جس کو بھی کریں، لیکن کم از کم ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور ہم ان کو بتا سکیں کہ بھئی جو کچھ آپ کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، یہ اللہ کے قوانین کے خلاف ہے، یہ پاکستانی قوانین کے خلاف ہے، یہ ہمیں ترقی کی راہ پر نہیں لے جا سکتا۔ مجھے خدشہ ہے اگر اسی طرز پہ ہم مزید چلتے رہے تو یہ ملک مزید ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ یہی حرکتیں ہم کر کے 1971 ہم دیکھ چکے ہیں، اور یہ جو لاقانونیت ابھی جاری ہے، اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو مجھے خدشہ ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ پاکستان کہیں تباہ نہ ہو جائے، کہیں ہمارا نام و نشان مٹ نہ جائے۔ لہٰذا ہم سب کو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے یہ غلط کر رہے، ہمیں اس کے خلاف نکلنا ہوگا، ہمیں ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتانا پڑے گا کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہے۔ یہ کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے کی ترقی کے اگر راز اس میں آپ ڈھونڈنا چاہے تو بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ لہٰذا مجھے امید بھی ہے، اور میں آپ سے درخواست بھی ہے کہ ہم سب نے اس کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ ہمیں ان کو گریبان سے پکڑ کر ان کو اپنی اوقات میں لے کے آنا پڑے گا۔ یہ چاہے جتنی بھی طاقتور ہو، یہ عوام سے طاقتور نہیں ہے۔ ہمیں ان کو بتانا پڑے گا، چاہے وہ آپ بذریعہ ویڈیو ہو، چاہے آپ بذریعہ جو نا احتجاج ہو، ہم سب کو نکلنا پڑے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ سراسر ظلم ہے اور زیادتی ہے، اور اس ظلم اور زیادتی کی بنا پر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم نے اگر ترقی کرنی ہے، ہم نے اگر خوشحالی لے کے آنا ہے، تو ہمیں جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اس پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ یہ اگر ہم کر سکے تو مجھے امید ہے کہ ہم ایک سمت پہ چلے جائیں گے۔ بھلے آپ جو ہے نا ووٹ جس کو بھی دینا چاہے دے دو، لیکن کم از کم آپ انسان ہو، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دی ہے، آپ اچھے اور برے میں تمیز رکھ سکتے ہو۔ جو کچھ ظلم ہوتا ہے یا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جہاں پہ ناانصافی ہوتی ہو اس کے خلاف اٹھنا پڑتا ہے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اٹھو، تو ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ایسے ہی کرو گے۔ یہ پاکستان جو ہے نا مزید یہ جو
چند لوگ جو بڑے عہدوں پہ براجمان ہیں یہ فرعونیت دکھا رہے ہیں، ہمیں اس کو ان کے اوقات میں لے کے آنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ بھئی آپ کا کام یہ ہے اور آپ جس کام کے لیے ہو اس کام کے حدود میں رہو، یہ تب جا کے یہ پاکستان کسی سمت میں ہم لے کے جا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ میری مزید ویڈیو بھی آتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔